اگر سوسائٹی میں جسٹس اور آرڈر مینٹین کرنا ہو تو اسلامک پولیٹیکل اتھارٹی کا بیسک پرپس کیا ہونا چاہیے؟ اس سوال پر میڈیول اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کے ایک انفلوئنشل تھنکر نے ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی۔ تقی الدین ابن تیمیہ 1263 CE ہران میں پیدا ہوئے۔ ان کا انٹلیکچول کیریئر ایسے پیریڈ میں ڈیولپ ہوا جب مسلم ورلڈ سیریس پولیٹیکل اور ملٹری کرائسس کا سامنا کر رہا تھا۔ منگول انویژنز، پولیٹیکل فریگمنٹیشن اور چینجنگ ڈائناسٹیز نے مسلم سوسائٹیز کے پولیٹیکل سٹرکچر کو ڈیپلی افیکٹ کیا۔ ابن تیمیہ فلاسفر سے زیادہ تھیولوجین، جورسٹ اور ریلیجس اسکالر کے طور پر فیمس ہیں۔ پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے ان کی امپورٹنٹ رائٹنگز میں السیاسہ الشریعہ، گورننس اکارڈنگ ٹو اسلامک لاء اور منہاج السنہ النبویہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کا سینٹرل پولیٹیکل کنسرن تھا جسٹس، شریعہ، پبلک ویلفیئر اینڈ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی۔ ان کے نزدیک گورنمنٹ کا پرپس صرف پاور ایکسرسائز کرنا نہیں بلکہ اللہ کے کمانڈز کے فریم ورک میں جسٹس اسٹیبلش کرنا اور پبلک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب سمجھتے ہیں ابن تیمیہ کا انٹلیکچول کانٹیکسٹ۔ 13th and 14th سینچریز مسلم ورلڈ کے لیے ایکسٹریملی ٹربیولنٹ پیریڈ تھے۔ منگول انویژنز نے بغداد اور وائڈل مسلم پولیٹیکل آرڈر کو ڈیپلی افیکٹ کیا۔ پولیٹیکل فریگمنٹیشن بھی بڑھ رہی تھی اور ٹریڈیشنل عباسڈ اتھارٹی کی پولیٹیکل پاور بہت لمیٹڈ ہو چکی تھی۔ ابن تیمیہ نے اسی کرائسس کے انوائرمنٹ میں پولیٹیکل کویشچنز کو ایڈریس کیا۔ ان کی انٹلیکچول اپروچ قرآن، سنہ، اسلامک جورسپروڈنس اور ارلی مسلم ٹریڈیشن پر اسٹرانگلی بیسڈ تھی۔ وہ اسپیکولیٹو فلاسفی کے کچھ اپروچز کے کریٹیک تھے اور ریلیجس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کو سینٹرل امپورٹنس دیتے تھے، لیکن ان کا پولیٹیکل تھاٹ صرف تھیوریٹیکل نہیں تھا، وہ ریئل پولیٹیکل پرابلمز، جسٹس، پبلک ویلفیئر، لیڈرشپ، لاء اور سوشل آرڈر کو بھی ایڈریس کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابن تیمیہ کا پولیٹیکل تھاٹ کلاسیکل اسلامک جورسپروڈنس اور پریکٹیکل گورننس کے درمیان ایک امپورٹنٹ کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ابن تیمیہ کے پولیٹیکل تھاٹ کے سینٹرل کنسیپٹس کی طرف۔ سب سے امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جسٹس۔ ابن تیمیہ کے نزدیک جسٹس کسی بھی سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کی فاؤنڈیشن ہے۔ ایک گورنمنٹ اگر جسٹس اسٹیبلش کرتی ہے تو سوسائٹی اسٹیبل ہو سکتی ہے، اور اگر ظلم اور کرپشن ڈومینیٹ کرنے لگیں تو پولیٹیکل آرڈر ویک ہو جاتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے پبلک ویلفیئر۔ رولر کا کام صرف اتھارٹی ایکسرسائز کرنا نہیں بلکہ پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہے۔ اس میں سیکیورٹی، جسٹس، اکنامک ویلفیئر اور سوشل آرڈر شامل ہے۔ ابن تیمیہ گورننس کو ریلیجس رسپانسبلٹی کے فریم ورک میں دیکھتے ہیں، اسی لیے رولر کو جسٹس، ٹرسٹ وردینس، کمپیٹنس اور اکاؤنٹیبلٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھیں، ابن تیمیہ کے نزدیک پولیٹیکل اتھارٹی ایک اینڈ نہیں بلکہ جسٹس اور پبلک ویلفیئر اچیو کرنے کا مینز ہے۔ لیکن لیجیٹیمیٹ رولر کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، شریعہ اور پولیٹیکل اتھارٹی کا ریلیشن شپ کیا ہے، اور ابن تیمیہ کا کنسیپٹ آف اوبیڈینس، کنسلٹیشن اور اکاؤنٹیبلٹی ماڈرن پولیٹیکل تھیوری سے کیسے کمپیئر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی۔ ابن تیمیہ کے نزدیک پولیٹیکل اتھارٹی سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ انسان اکیلے اپنی کلیکٹیو نیڈز فلفل نہیں کر سکتا، اس لیے گورننس اور آرگنائزڈ اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن رولر کے لیے صرف پاور انف نہیں ہے، اس کے پاس دو فنڈامنٹل کوالٹیز ہونی چاہیے، امانہ یعنی ٹرسٹ وردینس اور قوہ یعنی کمپیٹنس اور اسٹرینتھ، یعنی رولر ٹرسٹ وردی بھی ہو اور گورننس پرفارم کرنے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہو۔ ابن تیمیہ کے نزدیک رولر کو پبلک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے، جسٹس اسٹیبلش کرنے اور سوسائٹی کو ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ سے پروٹیکٹ کرنے کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے، لیڈرشپ از بوتھ اے ٹرسٹ اینڈ اے رسپانسبلٹی۔ اب آتے ہیں ابن تیمیہ کے پولیٹیکل تھاٹ کے دوسرے امپورٹنٹ کنسیپٹس کی طرف۔ سب سے پہلے شریعہ۔ ابن تیمیہ کے فریم ورک میں گورننس اسلامک لیگل اینڈ مورل پرنسپلز کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ رولر کو آربیٹریری پرسنل انٹرسٹ کے لیے پاور یوز نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا کنسیپٹ ہے کنسلٹیشن یعنی شورا۔ اسلامک گورننس میں کنسلٹیشن امپورٹنٹ پرنسپل ہے۔ رولر کو نالجبل اور کیپیبل لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، یعنی ڈیسیژن میکنگ کمپلیٹلی پرسنل نہیں ہونی چاہیے۔ اب آتا ہے اوبیڈینس۔ ابن تیمیہ پولیٹیکل آرڈر اور سوشل اسٹیبلٹی کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، لیکن اوبیڈینس کا کنسیپٹ ایبسلیوٹ پرسنل لائسنس نہیں ہے۔ اتھارٹی کو جسٹس اور لیجیٹیمیٹ پرنسپلز کے فریم ورک میں آپریٹ کرنا چاہیے، اسی لیے گورننس میں لاء، جسٹس، کنسلٹیشن اور پبلک ویلفیئر انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ یہاں ابن تیمیہ کا تھاٹ ایک امپورٹنٹ بیلنس اسٹیبلش کرتا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے لیکن جسٹس کے بغیر اسٹیبلٹی میننگ فل نہیں۔ اب دیکھتے ہیں ابن تیمیہ کے میجر کنٹریبیوشن۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلامک پولیٹیکل تھاٹ میں جسٹس اور شریعہ بیسڈ گورننس کو سینٹرل امپورٹنس دی۔ دوسرا، انہوں نے رولر کی ٹرسٹ وردینس اور کمپیٹنس پر ایمفیسس کیا۔ تیسرا، انہوں نے پبلک ویلفیئر اور ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی کو گورننس کے امپورٹنٹ آبجیکٹیوز بنایا۔ اور چوتھا، ان کی السیاسہ
الشریعہ اسلامک گورننس اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے کلاسیکل ڈسکشنز میں امپورٹنٹ ورک ہے، لیکن کرٹیسزم بھی ہوا۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کا پولیٹیکل فریم ورک میڈیول اسلامک لیگل اینڈ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں ڈیولپ ہوا، اس لیے ماڈرن کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی پر اسے ڈائریکٹلی اپلائی کرنا سمپل نہیں ہے۔ ماڈرن اسٹیٹس میں پاپولر سوورینٹی، الیکشنز، کانسٹیٹیوشنل رائٹس اینڈ سپریشن آف پاورز اور سٹیزن پارٹیسپیشن سینٹرل کنسیپٹس ہیں۔ اگر ابن تیمیہ کو المواردی سے کمپیئر کریں، المواردی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اور کیلیفٹ کے آفیسز کو سسٹمیٹکلی ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ ابن تیمیہ جسٹس، شریعہ، لیڈرشپ کوالیفیکیشنز اور پبلک ویلفیئر پر زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں۔ الغزالی کے کمپیریزن میں دونوں جسٹس، موریلٹی اور پولیٹیکل آرڈر کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ کا اپروچ اسلامک لیگل پرنسپلز اور پریکٹیکل گورننس پر زیادہ اسٹرانگلی فوکسڈ ہے۔ اور ماڈرن پولیٹیکل تھیوری کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ابن تیمیہ کا کنسیپٹ آف کمپیٹنٹ اینڈ ٹرسٹ وردی لیڈرشپ، گورننس اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈیبیٹس میں انٹرسٹنگ ریلیونس رکھتا ہے۔ پرسنل لیول پر ابن تیمیہ کا سب سے امپورٹنٹ لیسن مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل اتھارٹی کا ریئل ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ جسٹس اور پبلک ویلفیئر کو کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے۔ صرف پاورفل گورنمنٹ ہونا انف نہیں ہے، گورنمنٹ کو رسپانسبل، کمپیٹنٹ اور جسٹ بھی ہونا چاہیے۔ ماڈرن پولیٹیکل سسٹمز کا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ابن تیمیہ سے ڈفرینٹ ہے، لیکن جسٹس، اکاؤنٹیبلٹی، کمپیٹنس اور پبلک ویلفیئر جیسے پرنسپلز آج بھی گورننس کے فنڈامنٹل کویشچنز ہیں۔ اسی لیے ابن تیمیہ کو سمجھنا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اور گورننس کے براڈر کانسیپٹس کو سمجھنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔